Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتا دے تمہارے پاس والی کتاب کو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، بولے ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا تو اب گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے حکم میں ہے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، طَوْعًا وَكَرْہًا وَإِلَیْہِ یُرْجَعُونَ، خوشی سے یا لاچاری سے اسی کی طرف سب پھر جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، تو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جو کچھ اترا ہم پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق پر اور یعقوب پر، وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَالنَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہم السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم شریعت دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی اور پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامت کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہے، یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو، تو تم ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد بھی کرنا۔ پھر یہ عہد بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور لیا اس مضمون پر میرا عہد اور حکم قبول کیا؟ وہ بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو اپنے اس اقرار پر گواہ بھی رہنا، کیونکہ گواہی سے پھرنے کو ہر شخص ہر حال میں برا سمجھتا ہے، بخلاف اقرار کرنے والے کے کہ بوجہ صاحب غرض ہونے کے اس کا پھر جانا زیادہ مستعبد نہیں ہوتا۔ اسی طرح تم صرف اقراری نہیں بلکہ گواہ کی طرح اس پر قائم رہنا، اور میں بھی اس مضمون پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے یعنی واقعہ کی اطلاع اور علم رکھنے والا ہوں۔ سو جو شخص امتوں میں سے روگردانی کرے گا اس عہد سے بعد اس کے کہ انبیاء تک سے عہد لیا گیا اور امتیں تو کس شمار میں ہیں، تو ایسے ہی لوگ پوری نافرمانی کرنے والے یعنی کافر ہیں۔ کیا دین اسلام سے جس کا عہد لیا گیا ہے روگردانی کر کے پھر اس دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ان کے حکم کے سامنے سب صرافگندہ ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، بعض خوشی اور اختیار سے اور بعض مجبوری سے۔ اول تو اس عظمت ہی کا مقتضا یہ تھا کہ کوئی ان کے عہد کی مخالفت نہ کرے، خاص کر جب کہ آئندہ سزا کا بھی ڈر ہو۔ چنانچہ سب خدا ہی کی طرف قیامت کے روز لوٹائے بھی جائیں گے اور اس وقت مخالفین کو سزا ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین اسلام کے اظہار کے لیے خلاصہ کے طور پر یہ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا
اور اس حکم پر جو حضرت ابراہیم و اسماعیل و یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم و موعظہ پر بھی جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے۔ سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی ایمان لانے کے معاملہ میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں، اس نے ہی دین ہم کو بتلایا، ہم نے اختیار کر لیا۔ معارف و مسائل۔ اللہ تعالیٰ کے 3 عہد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 طرح کے عہد لیے ہیں۔ ایک کا ذکر سورہ اعراف میں الست بربکم کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے، کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر ہے۔ جب تک کہ یہ اعتقاد نہ ہو مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ دوسرے کا ذکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ إِلَى الْأَخِيرِ سے کیا گیا۔ یہ عہد صرف اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔ تیسرے عہد کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ سے کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تفسیر احمدی۔ میثاق سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں ہوا؟ میثاق کہاں ہوا؟ یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا، دونوں احتمال ہیں۔ بیان القرآن۔ میثاق کیا ہے اس کی تصریح تو قرآن نے کر دی ہے، لیکن یہ میثاق کس چیز کے بارے میں لیا گیا ہے اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پاویں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں، اور اپنی اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کر جائیں۔ حضرت طاؤوس، حسن بصری اور قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس دوسرے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ احزاب سے بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ عہد ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کے لیے لیا گیا تھا۔ تفسیر احمدی۔ در حقیقت مذکورہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے دونوں ہی مراد لی جا سکتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ تمام انبیاء سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ۔ بظاہر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے، تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ذرا غور کیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہر معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی صفات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے ثواب پائیں گے۔ ساوی بحوالہ جلالین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إِلَى الْأَخِيرِ۔ ان آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ قرآن کے اس قاعدہ کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا عہد انبیاء سے لیا ہوگا، جیسا کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ التعظیم والمنہ فی تؤمنن بہ ولتنصرنہ میں فرماتے ہیں کہ آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، وہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبی الامت ہی کی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے۔
چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن کریم اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکام پر عمل کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں۔ اس بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بعثت الی الناس کافہ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قیامت تک کے لیے ہے، صحیح نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام نبی آدم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔